بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرسٹ کلاس۔ آج ہم لوگ بیالوجی پارٹ 1 کا ایک نیا ٹاپک جو ہے نیکسٹ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور ہمارا مین ٹاپک آج ہے لیونگ ورلڈ ان ٹائم۔ کل ہم نے بات کی تھی اسپیس کی کہ لیونگ ورلڈ ان اسپیس میں کہ جاندار کسی جگہ پہ رہتے ہیں اور وہ وہاں پہ کیوں جو ہے وہ رہتے ہیں، یہ ہم نے کل دیکھا تھا۔ آج ہم نے بات کرنی ہے لیونگ ورلڈ ان ٹائم میں۔ لیونگ ورلڈ ان ٹائم کا جو کنسیپٹ ہے وہ میں آپ کو ان شارٹ ایک لائن میں بتا دوں کہ اس ٹاپک کے اندر ہم لوگ کسی بھی جاندار کی یا کسی بھی جو بھی لیونگ آرگنزم ہم اس کی ہسٹری کی بات کریں گے کہ جاندار جو اس کائنات میں کب آئے، کیسے آئے، کتنا ٹائم ان کی ابتدا کہاں سے ہوئی، کتنا ٹائم جو ہے وہ ڈومیننٹ رہے، کیا وہ آج تک موجود ہیں یا وہ ختم ہو گئے ہیں۔ یہ ساری جو ہسٹری ہے یا جو تاریخ ہے وہ ہم دیکھیں گے لیونگ ورلڈ ان ٹائم کے اندر۔ تو آئیے چلتے ہیں جی اپنے ٹاپک کی طرف۔ سنس دا ٹائم آف اوریجن آف لائف آن ارتھ، پہلی لائن یہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ جب سے ہمارے پاس اس کائنات کے اوپر، اس ارتھ کے اوپر زندگی کی ابتدا ہوئی، ویریس آرگنزم ہیو بین ایوالوڈ، بہت سارے آرگنزم کے اندر ایوولوشن ہوئی۔ مطلب جب سے ہماری یہ کائنات بنی ہے تو اس کائنات پہ بہت سارے جاندار ہیں، ان میں ایوولوشن ہوتی گئی، وقت کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلی آتی گئی، اینڈ ڈومینیٹڈ، اور وہ جاندار ان میں سے ڈومینیٹڈ رہے۔ ڈومینیٹڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل ان کی تعداد جو ہے اس کائنات پہ بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، آن دس پلینٹ ڈیورنگ دا ویریس پیریڈ آف جیولوجیکل ٹائم چارٹ، جیولوجیکل ٹائم چارٹ کے مختلف پیریڈز کے اندر، مطلب اس کا یہ ہے کہ جب سے اس کائنات پر جانداروں کی ابتدا ہوئی، زندگی کی ابتدا ہوئی، تب سے ہماری اس کائنات کے اوپر بہت سارے جانداروں کی ایوولوشن ہوئی، بہت سارے جاندار جو ہیں وہ ڈومیننٹ ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے مختلف آپ کے جیولوجیکل ٹائم چارٹ کے پیریڈ کے مطابق اس سیارے پر، اس ارتھ کے پارٹ پر یہ جو ہے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اب آتے ہیں، ہم لوگ موو کرتے ہیں کہ واٹ از جیولوجیکل ٹائم چارٹ۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس چارٹ جو ہے وہ کیا ہے۔ چارٹ یاد رکھیے گا، ہمارے پاس کوئی بھی آرگنائزڈ ڈیٹا ہو سکتا ہے، مطلب ایک منظم ڈیٹا ہے جس سے ہم اپنی انفارمیشن ایزیلی کلیکٹ کر سکتے ہیں، دیٹ از اے چارٹ۔ تو جیولوجیکل ٹائم چارٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ ارتھ کا، ہمارے یہ پلینٹ کا ٹائم چارٹ ہے جس میں ہم نے وقت کو جو ہے وہ مینشن کیا ہوا ہے کہ کس ٹائم پہ کون سا جاندار اس کائنات پہ آیا، کتنا ٹائم تک وہ ڈومیننٹ رہے، کتنے ٹائم تک ان کی تعداد بڑھی، کیا ایسی تبدیلی آئی کہ وہ بالکل ایکسٹنکٹ ہو گئے یا آج وہ موجود ہیں یا وہ نہیں ہیں۔ یہ سارا کچھ ہم نے ایک ٹائم چارٹ کے اندر جو ہے ہر ایک جاندار کی ہسٹری، اس کے ٹائم کے لحاظ سے، اس کے آنے کا ٹائم اور اس کے ڈومیننٹ رہنے کا ٹائم اور اس کے اینڈ ہونے کا ٹائم، ہم نے سارا کچھ اس ایک چارٹ کے اندر جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ تو آئیے جی چلتے ہیں جیولوجیکل ٹائم چارٹ کے ڈیفائن کی طرف۔ اٹ از اے ٹائم سیکوینس، یہ وہ چارٹ ہے جس کے اندر ہمارے پاس ٹائم کی ترتیب ہے آف ارتھ، زمین کے ہسٹری، تاریخ، ان وچ دا ڈفرنٹ لیئر آف ارتھ، ڈفرنٹ فوسلز ان دیز لیئرز آر اسٹڈیز، کہ اس جیولوجیکل ٹائم چارٹ کے اندر ہم نے کیا رکھا ہوا ہے، ہم نے ٹائم کی سیکوینس کے لحاظ سے یہ دیکھا ہے کہ مختلف جو ارتھ کی لیئرز ہیں ان میں مختلف جانداروں کے جو فوسلز ہیں ہم ان کی اسٹڈی جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو یہ جسٹ ایک جیولوجیکل ٹائم، انشاءاللہ ہم لوگ کل والے ٹاپک پہ ہم جیولوجیکل ٹائم چارٹ جو ہے وہ بنائیں گے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کس دور کے اندر، کس ٹائم کے اندر، کس پیریڈ کے اندر، کس ایپکس کے اندر، کس ایرے کے اندر، کس ایون کے اندر جو ہے وہ کب جاندار جو ہے وہ تھے، ہماری زمین کے اوپر جانداروں کی ابتدا کب ہوئی، کن کن جانداروں کا کس ٹائم میں عروج رہا، کس ٹائم میں جا کے وہ ایکسٹینڈ ہوئے، آج کون سے جاندار اس کائنات پہ موجود ہیں۔ یہ سارا کچھ ہم نے کس کے اندر دیکھنا ہے، جیولوجیکل ٹائم چارٹ کے اندر، جس میں ہم لوگ جانداروں کو ان کی تاریخ کے حساب سے، ان کی ہسٹری کے حساب سے، ان کے فوسل ریکارڈ کے حساب سے ہم نے سارا کچھ یہاں پہ مینٹین کر کے اس ایک چارٹ کے اندر مینیج کیا۔ اس کے بعد ہم موو کرتے ہیں ان آرڈر ٹو گین دا اب یہ ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے، ہم کیوں جیولوجیکل ٹائم چارٹ ہم بناتے کیوں ہیں؟ بھائی ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ ان آرڈر ٹو گین دا انفارمیشن اباؤٹ دا لائف، تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ جو ہماری لائف ہے ہم اس کے بارے میں ساری کی ساری معلومات اکٹھی کریں۔ اس وجہ سے ہم نے جیولوجیکل ٹائم چارٹ کو جو ہے بنایا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ ہم جیولوجیکل ٹائم چارٹ بناتے کیسے ہیں، ہمارے پاس ایسا کیا میتھڈ ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں جاندار جو ہے وہ اس کائنات پہ اس دن آیا، اس دن اس کا وجود ہوا، اتنے ٹائم تک وہ ڈومیننٹ رہا، ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو اس کے لیے ہمارے پاس میتھڈز موجود ہیں۔ اٹ ہیز بین فاؤنڈ بائی ایویڈنسز، ہمیں یہ جانداروں کے بارے میں، جانداروں کی ہسٹری کے بارے میں کچھ ایویڈنسز سے پتہ چلتا ہے۔ وہ ایویڈنسز یا وہ ثبوت ہمارے پاس کہاں سے حاصل ہوتے ہیں؟ obtain فرام ڈسکوری، جب ہم کوئی ڈسکوری کریں، آر اسٹڈی آف فوسلز، یا پھر ہم جانداروں کے فوسلز کی اسٹڈی کریں۔ مطلب یہ کہ ہمیں یہ کیسے پتہ چلا کہ
کہ جیولوجیکل ٹائم سکیل کے اندر یا جیولوجیکل ٹائم چارٹ کے اندر ہم نے جانداروں کی تاریخ کو اٹھا کے رکھ دیا، تو یہ پتہ چلانے کے لیے ہمارے پاس ایویڈنسز ہونے چاہیے. ہمارے پاس کوئی چیز ثبوت میں تھی، ہم نے وہ ثبوت سامنے رکھے، ہم نے فوسل ریکارڈ سامنے رکھا، ہم نے جانداروں کے فوسل ریکارڈ کی اسٹڈی کی، ہم نے جانداروں کی ڈسکوری کی، تب جا کے ہمیں پتہ چلا کہ فلاں جاندار جو ہے وہ اس ٹائم پہ موجود تھا، فلاں اس ٹائم پہ موجود تھا، فلاں اتنے ٹائم رہا، فلاں اتنے ٹائم رہا. یہ سارا کچھ ہم لوگ کب کریں گے؟ جب ہمارے پاس ان کے متعلق ایویڈنسز ہوں گے. اور وہ ایویڈنسز ہمارے پاس کہاں سے اوبٹین ہوتے ہیں؟ اوبٹین فرام ڈسکوری. جب ہم دریافت کرتے ہیں یا پھر ہم کس کی اسٹڈی کرتے ہیں؟ ہم فوسلز کی اسٹڈی کرتے ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ جب ہم لوگ ہمارے پاس ایویڈنسز سارے کے سارے آ جائیں، ہمارے پاس فوسل ریکارڈ آ جائے، تو اس سے بیولوجسٹ کو کیا بینیفٹ جاتا ہے؟ اٹ الاؤ دا بیولوجسٹ ٹو پلیس دا آرگنزم ان اے ٹائم سیکوینس. تو جن جن جانداروں کے فوسل ریکارڈ سائنٹسٹ کو ملتے جاتے ہیں، تو آپ کے جو سائنٹسٹ ہیں یا جو بیولوجسٹ ہیں وہ اس ترتیب کے ساتھ جانداروں کی ترتیب کے ساتھ جانداروں کو ایک فوسل ریکارڈ کے حساب سے ٹائم چارٹ کے اندر جو ہے وہ ایڈجسٹ کرتے ہیں. جیسے کہ میں آپ کو سمپل اگزامپل دوں کہ ہمارے پاس اگر ہم ورٹیبریٹس کی بات کریں، ورٹیبریٹس کی، تو ورٹیبریٹس میں ہم سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو فرسٹ ورٹیبریٹ اس کائنات پہ ہمیں نظر آیا وہ ہمارے پاس ہے فش. اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ جو ہمیں نظر آئے وہ ایمفیبینس کے بعد جو تھرڈ ہمارے پاس ہیں وہ ہے جی ریپٹائلز کے بعد ہمارے پاس یہ کیا آ گئے؟ برڈز. اور لاسٹ پہ ہمارے پاس کیا آ گیا جی؟ میملز. اب یہ سارا کچھ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ ہمارے پاس جو فرسٹ ورٹیبریٹ تھا وہ فش تھا، سیکنڈ ایمفیبین آئے، تھرڈ ریپٹائل ہے، فورتھ برڈز ہے اور میمل ہے؟ یہ ہمیں اس وقت پتہ چلا جب ہم نے فوسل ریکارڈ اٹھایا، جب ہم نے ان جانداروں کے فوسل دیکھے. تو سب سے جو پرانے فوسل ہمیں ورٹیبریٹ میں ملے وہ فش کے، اس کے بعد ہمیں ملے ایمفیبین کے، اس کے بعد ملے ریپٹائلز، پھر برڈ، اور آج ہمارے پاس ریسنٹ جاندار کون سے ہیں؟ وہ آپ کے میملز ہیں. تو اس بحاف پہ جب ہم لوگ کسی بھی جاندار کے فوسلز کی اسٹڈی کر لیں، ان کے فوسلز ریکارڈ کو دیکھ لیں، تو تب ہمارے پاس یہ ایویڈنسز کی بنیاد پہ ہم جانداروں کو کیا کرتے ہیں؟ ایک ٹائم چارٹ کے اندر ان کی لائف ہسٹری کے حساب سے ہم ان کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں ہمارے پاس جو میتھڈز ہیں کہ کسی بھی جاندار کے فوسل کو اسٹڈی کرنے کے ہمارے پاس کتنے میتھڈ ہیں؟ بھائی ہمارے پاس دو میتھڈ ہیں. ایک پہلا میتھڈ ہے دیٹ از نون ایز سیڈیمنٹری میتھڈ، اور سیکنڈ ہمارے پاس ہے ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپ میتھڈ. تو آئیے جی چلتے ہیں. پہلا میتھڈ ہمارے پاس کیا ہے جی؟ سیڈیمنٹری میتھڈ. اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی ارتھ کے اوپر جو سب سے پہلے جاندار ہے وہ کس طرح سے تھے، ان میں کیا تبدیلی آئی، کیوں ان کی ڈیتھ ہوئی، کیسے وہ ایکسٹنکٹ ہوئے، یہ سارا کچھ ہم دیکھیں گے سیڈیمنٹری میتھڈ کے اندر. تو آئیے جی سب سے پہلے ہم موو کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل ہمارے پاس اس ارتھ کی پہلی جو ہے وہ لیئر، اس پہ کوئی ایک جاندار اے تھا، ایک بی تھا، ایک سی تھا، ایک ڈی تھا. فار ایگزامپل ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کائنات پہ سب سے پہلے یہ چار جاندار جو ہے وہ. اس کے بعد انوائرنمنٹل کو چینج آئی جس کی وجہ سے یہ جاندار ان کی سب کی کیا ہو گئی؟ ڈیتھ ہو گئی انوائرنمنٹل چینج کی وجہ سے. اور اس کے بعد ارتھ کی دوسری لیئر بنی اور اس کے اوپر آ کے کچھ جانداروں نے پھر سے جو ہے وہ رہنا سٹارٹ کر دیا. جیسے یہ جاندار آ کے پھر رہتے ہیں تو مے بی ہو سکتا ہے کہ اب جو انوائرنمنٹ ہے وہ ان جانداروں کے لیے سوٹیبل ہو، لیکن جو پہلے جاندار تھے ان کے لیے شاید یہ انوائرنمنٹ سوٹیبل نہیں تھا. تو یہ جاندار کچھ ٹائم سروائیو کرتے ہیں یا پھر اپنے اس ٹائم کے اندر یہ ڈومینیٹ رہتے ہیں. تو پھر انوائرنمنٹل کوئی ایسی چینج آئی جس کی وجہ سے ان کی پھر سے کیا ہوگی؟ ڈیتھ، اور یہ ایکسٹنکٹ ہو گیا. اور اس کے بعد آپ کے ارتھ کے اوپر ایک اور لیئر بنی اور یہاں پہ ہمارے پاس کچھ جاندار جو ہے وہ آ کے پھر سے رہنا شروع ہو گئے. اب سیڈیمنٹری میتھڈ کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ارتھ کی لیئرز کو کاؤنٹ کرنا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ارتھ کی لیئر سب سے ڈیپ ہوگی، جو سب سے پرانی ہوگی، وہاں پر پائے جانے والے جانداروں کے جو فوسل ریکارڈ ہے وہ بھی سب سے کیا ہوگا؟ وہ پرانا ہوگا. تو ہم نے یہاں پر سیڈیمنٹری میتھڈز کے اندر لیئرز کو کاؤنٹ کرنا ہے. جو لیئر سب سے پرانی ہوگی اس کا مطلب وہاں پر پائے جانے والے جانداروں کے جو فوسلز ہیں وہ بھی سب سے پرانے ہوں گے. تو آئیے جی چلتے ہیں اس کے ڈیفائن کی طرف. ایز اے جیولوجیکل ٹائم پیریڈ پاسز، جیسے جیسے جیولوجیکل ٹائم پیریڈ جو ہے وہ گزرتا ہے، نیو لیئرز آف سیڈیمنٹس از لیڈ آن اولڈر آرگنزم شوڈ بی پریزنٹ ان دا ڈیپر لیئر. تو یہی بات ہے کہ نئی سے نئی لیئر جو ہیں وہ سیڈیمنٹیشن کے ذریعے وہ بنتی جائیں گی، جس سے کیا ہوگا؟ جو پرانے سے پرانے جاندار ہوں گے وہ ہمیشہ کس لیئر کے اندر موجود ہوں گے؟ وہ سب سے نچلی لیئر کے اندر. فار ایگزامپل جس طرح میں نے یہاں بتایا کہ ہمارے پاس ایک لیئر ہے، دوسری لیئر ہے، تیسری، چوتھی لیئر ہے. تو اگر آپ اولڈر آرگنزم ڈھونڈو گے تو آپ کو کہاں سے ملیں گے؟ جو سب سے ڈیپیسٹ لیئر ہوگی. تو یہی بات یہاں پہ لکھی ہے، نیو لیئرز آف سیڈیمنٹس از لیڈ آن
ओल्डर ऑर्गेनिज्म शुड बी प्रेजेंट इन द डीपर लेयर, कि जो हमारे पास पुराने जानदार होंगे वो सबसे निचली तह के अंदर मौजूद होंगे। अब इससे हमारे पास क्या अगला जो पॉइंट हमने देखना है वो ये है, इससे हमें ये पता चलेगा प्रोवाइडेड द सीक्वेंस, हमें ख़ास तरतीब उस वक्त मिल सकती है लेयर्स की, हैज़ नॉट बीन डिस्टर्ब, अगर हमारे पास इन लेयर्स की तरतीब डिस्टर्ब ना हो तो हमारे पास रिकॉर्ड जो है वो सही होगा, हम जानदारों को सही उनकी हिस्ट्री उनकी तारीख के मुताबिक हम एडजस्ट कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई एक लेयर भी अगर सेडिमेंट की डिस्टर्ब हो जाती है, हमारे पास अर्थ की लेयर ही नहीं होती, तो फिर हमारा जो फॉसिल रिकॉर्ड है वो टोटली क्या हो सकता है, वो डिस्टर्ब हो सकता है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, दैट इज़ नोन एज द रेडियो एक्टिव मेथड। पहली बात यहाँ पे बताता चलूँ कि रेडियो एक्टिव मेथड के ज़रिए हम इंडिकेट कर सकते हैं, हमें ये पता चल सकता है द एज ऑफ फॉसिल्स, हम लोग फॉसिल्स की एज का, कि फॉसिल्स जो है वो जानदारों के वो कितने पुराने हैं, हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप मेथड के ज़रिए जो है मालूम कर सकते हैं। तो आइए जी चलते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप मेथड के मुताबिक क्या है। इट इज़ पॉसिबल, ये मुमकिन है टू डेट, कि हम लोग उनकी डेट या फिर एज मालूम करें किसी भी रॉक की बाई कंपेयरिंग द अमाउंट ऑफ आइसोटोप, हम आइसोटोप्स को कंपेयर करके दैट कंटेन जो उनके अंदर मौजूद है। मतलब हमने यहाँ पे किस चीज़ का कंपैरिजन करना है कि जो जानदार मरा है उसमें मौजूद जो एटम है उनकी रेडियो एक्टिविटी हमने देखनी है कि किस जानदार के अंदर कितनी रेडियो एक्टिविटी जो है उसके एटम्स में हो रही है, किस में कम है किस में ज़्यादा है, तो ये हमने देखना है। अब आते हैं जी इसकी डिफाइन की तरफ। रेडियो एक्टिव आइसोटोप मेथड क्या है? ओल्डर लेयर्स कंटेन द फ्यू रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, अगर हमारे पास पुरानी लेयर्स हैं या जानदारों को मरे हुए बहुत अरसा हो गए तो उनके जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होंगे वो कम होंगे देन यंगर लेयर, जो हमारे पास नई जानदारों की लेयर होगी। मतलब एक जानदार अभी कुछ रिसेंट टाइम में जो है वो मरा है, इसका मतलब ये उसमें रेडिएशन जो है उसके एटम्स से ज़्यादा खारिज हो रही होंगी, और एक जानदार को मरे हुए अरसा हो गया तो उसके अंदर जो एटम्स हैं उनमें रेडिएशन जो है वो बिल्कुल क्या हो चुके होंगे, वो कम हो चुके होंगे। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखी है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप मेथड के ज़रिए हमने ये देखना है कि जो जानदार सबसे पुराने हैं उनमें रेडिएशन या रेडियो एक्टिव आइसोटोप की जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल कम, जो जानदार उससे न्यू हैं यानी कि उनको मरे हुए कम अरसा हो गए उनमें रेडिएशन उससे भी ज़्यादा खारिज हो रही होंगी उनके एटम्स के, और जो जानदार बिल्कुल जो है वो न्यू अभी फ्रेश मरे हैं रिसेंट हमारे पास, तो उनमें रेडिएशन उससे भी क्या हो सकती है, ज़्यादा हो सकती हैं। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जो जानदार सबसे पुराने होंगे उनमें पाए जाने वाले एटम्स की जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की सलाहियत है वो बिल्कुल क्या होगी, कम, न्यू के उससे, और एट द एंड जो हमारे रिसेंट होंगे उनमें रेडिएशन खारिज करने की जो सलाहियत है जानदारों के एटम्स में वो क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। तो ये हमारे पास है जी रेडियो एक्टिव आइसोटोप मेथड, कि जो जानदार पुरानी लेयर्स के अंदर हैं उनमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है वो कम उनकी सलाहियत है, और जो जानदार न्यू लेयर्स के अंदर हैं उनमें रेडिएशन खारिज करने की सलाहियत भी एटम्स की क्या है, ज़्यादा होती है। उसके बाद हम लास्ट बात करते हैं जी कंपैरिजन ऑफ लेयर्स। हम लोग लेयर्स का कंपैरिजन करके भी फॉसिल रिकॉर्ड को इंडिकेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है इंडिकेट द रिलेटिव एजेस ऑफ फॉसिल, हम ये मालूम कर सकते हैं कि किसी भी जानदार के जो फॉसिल्स हैं उनकी एजेस में कितना डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास इस लास्ट लेयर के अंदर जो जानदार थे वो आज से तकरीबन 60 मिलियन साल पुराने थे, 60 मिलियन ईयर्स इनकी एज थी, और जो हमारे पास ये न्यू लेयर बनी है तो ये हमारे पास जी 50 मिलियन ईयर्स है। अगर मैं इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन करूं तो मैं आपको ये बता सकता हूं जो पुराने जानदार थे उनसे नए जानदार की जो एज है उसमें 10 मिलियन साल का जो है वो डिफरेंस है। तो हम लोग फॉसिल्स को क्या करेंगे, हम फॉसिल्स को कंपेयर करके हम फॉसिल्स की जो एजेस हैं उनके दरमियान जो है वो कंपेरिजन करके जानदारों के एजेस मालूम कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट है जी फॉसिल्स इन द सेम लेयर मस्ट बी अलाइव्ड इन अ सेम पीरियड, के एक सेम लेयर के अंदर हमेशा जो फॉसिल्स हो सकते हैं जानदारों को वो क्या होने चाहिए, वो बिल्कुल सेम होने चाहिए। तो स्टूडेंट आज हमारा जो टॉपिक था लिविंग वर्ल्ड इन टाइम यहाँ तक कंप्लीट हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग फाइलेटिक लिनेज में जाके बात करेंगे। उससे पहले हम जियोलॉजिकल टाइम चार्ट कल पढ़ेंगे, एक टेबल हम लोग बनाएंगे इंशाल्लाह, उसकी तफसील मैं आपको कल बताऊँगा। अल्लाह हाफिज़।